أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فرعون دنیا کی تاریخ کا ایک ایسا ظالم بادشاہ جس نے انسانیت کی تمام حدوں کو توڑ دیا اور ظلم و ستم کی تمام حدوں کو پار کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو للکارنے لگا۔ یہ ظالم فرعون غرور و تکبر میں آ کر وہ دعویٰ کر بیٹھا جو دنیا کی تاریخ میں کسی نے نہیں کیا۔ فرعون نے غرور و تکبر کا لباس پہنا اور قوم بنی اسرائیل کو جمع کیا اور ان کے سامنے غرور اور تکبر کے ساتھ کہنے لگا انا ربکم الاعلی، یعنی میں ہوں اس دنیا کا سب سے بڑا خدا۔ پیار دوستو، جیسے ہی فرعون نے خدائی کا یہ دعویٰ کیا اور جیسے ہی فرعون کا ظلم و ستم قوم بنی اسرائیل پر حد سے زیادہ بڑھ گیا اور جیسے ہی فرعون کی قوم بت پرستی اور کفر و شرک کے اندر حد سے زیادہ بڑھ گئی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے اپنے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اپنے غرور و تکبر سے باز رہنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے کی دعوت دی، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو فرمایا کہ وہ قوم بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنا بند کر دے۔ بس جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو حق کی یہ دعوت دی تو فرعون غصے سے لال پیلا ہوتا چلا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگا، اور فرعون نے غرور اور تکبر میں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ اس طرح جب مسلسل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دعوت حق دینے کے باوجود فرعون اور اس کی قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لائی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرعون اور اس کی قوم پر ایسی پکڑ نازل ہوئی جس نے پوری قوم بنی اسرائیل کو اور پورے مصر کو ہلا کے رکھ دیا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم پر ایسے دردناک عذابات نازل فرمائے جو آج تک مصر کی تاریخ میں کسی قوم پر نازل نہیں کیے گئے۔ یہ عذابات اپنی ترتیب اور شدت کی وجہ سے اس قدر ہولناک تھے کہ جس کو برداشت کرنے کی کوئی بھی انسان طاقت نہیں رکھتا۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ فرعون اور اس کی قوم پر نازل ہونے والے یہ دردناک 5 قسم کے عذابات کون کون سے تھے، اور ان عذابات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے کون کون سی خوفناک مخلوق کو نازل کیا جنہوں نے فرعون اور اس کی قوم کا جینا حرام کر دیا، اور کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم پر ایک کے بعد ایک عجیب و غریب عذابات نازل کیے۔ لیکن اس کے باوجود فرعون مکار کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مسلسل جھوٹ بولتا رہا، اور بالآخر جب فرعون اور اس کی قوم قابل ہدایت نہ رہی اور قابل رحم نہ رہی تو اس وقت کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے مٹا دیا اور پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ پیارے دوستو، یہ تمام تر عجیب و غریب معلومات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا اس ایمان افروز معلومات کو جاننے کے لیے آپ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور آپ ہماری ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ پیارے دوستو، قوم بنی اسرائیل ایک ایسی قوم تھی جس کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی قوم بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے تشریف لائے تھے۔ پیارے دوستو، جب مصر کے اندر ہر طرف فرعون کی جھوٹی خدائی کے چرچے تھے اور تمام تر لوگ فرعون کو اپنا خدا مانتے تھے اور اس کی عبادت کرتے تھے اور کفر و شرک کے اندر ڈوب چکے تھے، وہیں پر کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جن کے دلوں میں ابھی بھی ایمان زندہ تھا اور جو ابھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے، اور یہ وہ لوگ تھے جن کو فرعون اور اس کی قوم نے اپنا غلام بنا کے رکھا تھا اور ان پر طرح طرح کے ظلم و ستم کیا کرتے تھے، اور مصر کا سب سے بھاری بھرکم کام انہی معصوم لوگوں سے لیا جاتا تھا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارہا فرعون کو اپنے ظلم و ستم سے باز رہنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے کا حکم دیا،
لیکن ہر بار فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑاتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے سے انکار کر دیتا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو بار بار حق کی دعوت دیتے۔ بالآخر ایک دن فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت سے تنگ آ گیا اور فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پوری قوم بنی اسرائیل کے سامنے جھوٹا ثابت کرنے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ فرعون نے ایک دن مقرر کیا جس دن میں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نیچا دکھانا چاہتا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ فرعون نے مصر کے تمام بڑے بڑے جادوگروں کو اکٹھا کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ان کا مقابلہ کرنے کی دعوت دی۔ چنانچہ جب وہ دن آیا تو مصر کے تمام تر لوگ ایک وسیع و عریض میدان میں جمع ہو چکے تھے اور مصر کے بڑے بڑے جادوگر بھی جمع ہو چکے تھے، اور فرعون بھی بڑے غرور و تکبر کے ساتھ اپنے تخت پر بیٹھا تھا اور بڑی بے تابی کے ساتھ اس بات کا انتظار کر رہا تھا کہ کب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قوم بنی اسرائیل کے سامنے جھوٹا ثابت کیا جائے۔ چنانچہ جب فرعون کے تمام بڑے بڑے جادوگر جمع ہو گئے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی مجمع میں تشریف لائے۔ چنانچہ مقابلہ شروع ہوا۔ تمام جادوگروں نے اپنی رسیوں کو زمین پر پھینکا تو وہ دیکھتے ہی دیکھتے چھوٹے چھوٹے سانپ بن گئے، جسے دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ ڈرے نہیں، آپ کے ہاتھ میں جو عصا ہے اس کو زمین پر پھینکیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ عصا مبارک زمین پر پھینکا تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ عصا ایک بہت بڑا اژدہا اور سانپ بن گیا، جس نے جادوگروں کے تمام چھوٹے چھوٹے سانپوں کو نگل لیا۔ یہ منظر دیکھ کر تمام جادوگر حیران ہو گئے، اور چونکہ وہ جادوگر تھے اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ کوئی جادو نہیں بلکہ ایک معجزہ ہے، لہٰذا اس معجزے کو دیکھتے ہوئے تمام تر جادوگر سجدے میں گر گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے۔ چنانچہ یہ منظر دیکھ کر فرعون آگ بگولا ہو گیا، کیونکہ فرعون پوری قوم بنی اسرائیل کے سامنے جھوٹا ثابت ہوا اور اس کا خدائی کا دعویٰ بھی جھوٹا ثابت ہوا، بجائے اس کے کہ فرعون اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آتا۔ لیکن فرعون نے ان جادوگروں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لا چکے تھے نشان عبرت بنانے کا ارادہ کیا، اور فرعون جادوگروں سے کہنے لگا کہ آخر تم لوگ کس طرح میری اجازت کے بغیر موسیٰ کے خدا پر ایمان لا سکتے ہو؟ لیکن وہ لوگ جن کے دلوں میں ایمان کا نور چمک رہا تھا اور جن کے دل ایمان کے نور سے روشن ہو چکے تھے، یہ لوگ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے۔ اس کے بعد فرعون غرور اور غصے کے اندر اندھا ہو گیا اور اس نے ایمان لانے والے تمام جادوگروں کے ہاتھوں اور پیروں کو کاٹ دیا اور ان کو سولی پر لٹکا دیا، اور قوم بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر اپنے ظلم و ستم مزید بڑھا دیے۔ اس طرح جب فرعون کا ظلم و ستم حد سے زیادہ بڑھ گیا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو تنبیہ کرنے کے لیے قحط سالی نازل فرمائی۔ قحط سالی کا نازل ہونے والا یہ عذاب ایک وارننگ تھا۔ اس قحط سالی کی وجہ سے مصر کی تمام تر فصلیں اور اناج خشک ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 130 کے اندر ذکر فرماتا ہے کہ اس قحط سالی کا مقصد یہ تھا کہ شاید یہ لوگ اب بھی سدھر جائیں، لیکن فرعون اور اس کے درباریوں کے دل پتھر ہو چکے تھے۔ انہوں نے اس قحط سالی کو بھی محض ایک اتفاق سمجھا اور اسی طرح اپنے کفر پر ڈٹے رہے۔ پیار دوستو، اس کے بعد فرعون اور اس کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے مسلمانوں پر مصر کی زمین کو مزید تنگ کر دیا اور ان پر مزید ظلم و ستم ہونے لگے۔ اس طرح جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر فرعون کا ظلم و ستم دیکھا تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کا ذکر قرآن پاک میں کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے: اے میرے رب، فرعون زمین کے اندر بہت زیادہ سرکش ہو چکا ہے اور اس نے عہد شکنی کی ہے، لہٰذا انہیں ایسے عذابات کے اندر گرفتار فرما جو ان کے لیے سزاور ہوں اور میری قوم اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت ہوں۔ چنانچہ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا، اور یہ وہ وقت تھا کہ جب مصر کے اندر ایسے دردناک عذابات نازل ہونے والے تھے جو مصر کی زمین کو ہلا کے رکھ دیں گے۔ پیار دوستو، اس دعا کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم پر پہلا دردناک عذاب جو نازل کیا وہ طوفان اور سیلاب کا عذاب تھا۔ اس عذاب کے نتیجے میں پورے مصر کے اندر مسلسل شدید بارشیں ہوتی رہیں۔ یہ طوفانی بارشیں اس قدر شدید تھی کہ پورے مصر کے اندر سیلاب آ گیا، اور یہ سیلاب فرعون اور اس کی قوم کے گھروں میں داخل ہو گیا، جس کی وجہ سے فرعون اور اس کی قوم پانی میں ڈوبنے لگے اور ان کے ہرے بھرے کھیت اور فصلیں پانی کے اندر تباہ و برباد ہو گئے اور ان کے تمام تر اناج اور ذخیرے پانی کے اندر بہہ گئے۔ پیار دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دردناک عذاب مسلسل 7 دنوں تک جاری رہا۔ پیار دوستو، اس عذاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا معجزہ یہ تھا کہ فرعونیوں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے لوگوں کے گھر ساتھ ہی تھے، لیکن اس کے باوجود یہ پانی صرف فرعونیوں کے گھروں میں داخل ہوا
اور ان لوگوں کے گھروں میں داخل نہ ہوا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے۔ جہاں ایک طرف تمام فرعونی پانی کے اندر ڈوب رہے تھے، وہیں دوسری طرف کسی بھی مسلمان کے گھر میں پانی داخل نہ ہوا۔ پیارے دوستو، جب اس عذاب کو 7 دن مکمل ہونے لگے تو فرعون اور اس کی قوم کی ہمت جواب دے گئی۔ اس طرح جب یہ عذاب برداشت سے باہر ہوا تو فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے گڑ گڑانے لگا اور ان سے دعا کی درخواست کرنے لگا، اور فرعون اور اس کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کرنے لگی کہ عذاب رکتے ہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر اپنا ظلم و ستم بند کر دیں گے۔ پیارے دوستو، اس طرح جب فرعون اور اس کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں گڑ گڑانے لگی تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان پر رحم آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے صدقے اس عذاب کو فرعون اور اس کی قوم سے ٹال دیا۔ چنانچہ اس طرح اس عذاب کے ٹل جانے کے بعد مصر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ یہ ہوا، اور یہ بھی ایک طرح سے فرعون اور اس کی قوم کے لیے ایک نئی آزمائش تھی۔ اس عذاب کے ٹل جانے کے بعد مصر کے اندر ایسی بہار آئی کہ ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہو گیا، اور مصر کے اندر ایسی خوشحالی آئی کہ فصلیں بہت زیادہ اناج دینے لگیں۔ پیارے دوستو، اس طرح اس عذاب کے بعد ایک بار پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کے لیے اپنے خزانوں کو ایک طرح سے کھول دیا، شاید کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں، لیکن ان نعمتوں کی فراوانی کی وجہ سے یہ لوگ غرور اور تکبر میں آ گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ عذاب تو ہمارے لیے باعث برکت تھا، اس کی وجہ سے ہمارے غلوں اور اناج میں بہت زیادہ برکت ہوئی۔ چنانچہ اس طرح فرعون اور اس کی قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے سے انکار کرنے لگی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیا، اور یہ لوگ اپنے وعدے سے مکر گئے اور مصر کے اندر پھر سے فرعون نے اپنی سرکشی شروع کر دی اور قوم بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے لگا۔ تو ابھی اس عذاب کو ختم ہوئے 1 مہینہ ہی گزرا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس قوم پر ایک دوسرا دردناک عذاب نازل ہوا۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ ہر نیا آنے والا عذاب پہلے سے کہیں زیادہ شدید اور کہیں زیادہ دردناک تھا۔ چنانچہ فرعون اور اس کی قوم پر نازل ہونے والا یہ عذاب ٹڈیوں کا عذاب تھا، اور یہ عذاب آسمانوں کی طرف سے نازل کیا گیا۔ آسمانوں سے بہت بڑے بڑے ٹڈیوں کے بادل آئے۔ پیارے دوستو، اس عذاب کے نتیجے میں مصر کے اندر ہر طرف ٹڈیاں ہی ٹڈیاں ہو گئیں۔ یہ ٹڈیاں فرعونیوں کے تمام تر کھیت اور باغات کھا گئیں، یہاں تک کہ فرعونیوں کے گھروں میں بھی داخل ہو گئیں، اور وہیں دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں کے کھیت اور باغات بالکل محفوظ رہے۔ اس طرح ان ٹیڈیوں نے فرعون کی تمام تر فصلوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ بلاخر فرعون اور اس کی قوم جب اس عذاب سے تنگ آ گئی تو اس وقت فرعون نے ایک لشکر کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجا۔ اس لشکر کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جا کر منائیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے یہ عذاب دور کر دے، اور ہم آپ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اس بار ضرور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو آزاد کر دیں گے اور ان پر ظلم و ستم نہیں کریں گے۔ چنانچہ اس طرح فرعون کا لشکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رو رو کر فریادیں کرنے لگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا صدقہ اس عذاب کو فرعونیوں سے دور کر دیا۔ چنانچہ اس طرح یہ عذاب بھی 7ویں دن ختم ہو گیا۔ چنانچہ جیسے ہی یہ عذاب ختم ہوا تو کچھ دن گزرنے کے بعد اس بار بھی فرعونی اپنے وعدے سے مکر گئے اور پھر سے اپنی سرکشی پر اتر آئے اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگے، اور اسی طرح قوم بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے لگے۔ چنانچہ اس طرح فرعون اور اس کی قوم 1 ماہ تک تو سکون کی زندگی جیتی رہے۔ چنانچہ جیسے ہی 1 ماہ مکمل ہوا تو اس کے بعد تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب ان کا منتظر تھا۔ فرعون اور اس کی قوم پر نازل ہونے والا یہ عذاب پہلے عذاب کی نسبت کہیں زیادہ دردناک اور ہولناک تھا۔ چنانچہ اس بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم پر کمل کا عذاب بھیجا۔ کمل یہ ایک خاص قسم کا کیڑا تھا۔ یہ کیڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرعونیوں کی تمام تیار شدہ فصلوں کو کھا جاتا، یہاں تک کہ یہ کیڑا فرعونیوں کے کپڑوں اور ان کے چمڑوں کو بھی کھا گیا۔ پیارے دوستو، کمل نامی یہ کیڑا فرعونیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسا دردناک عذاب بن کر نازل ہوا کہ یہ ان کے جسموں کے بالوں اور داڑھیوں کے بالوں کو بھی کھا گیا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا یہ کیڑا تمام تر فرعونیوں کے کھانوں میں داخل ہو جاتا، جس کے نتیجے میں نہ تو کوئی فرعونی کھانا کھا سکتا اور نہ ہی کوئی پانی پی سکتا۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ عذاب اس قدر دردناک تھا کہ یہ کیڑے فرعونیوں کے منہ میں سے داخل ہوتے اور ان کے پخانے کے راستے سے باہر آتے۔ پیارے دوستو، اس طرح اس عذاب کے اندر فرعون نہ تو کچھ کھا سکتا اور نہ ہی کچھ پی سکتا تھا۔ بلاخر فرعون اس عذاب سے تنگ آ گیا اور بھوک اور پیاس کی وجہ سے تڑپنے لگا، اور فرعون نے تنگ آ کر اپنے لیے بیرون ملک سے کھانے منگوائے۔ اس طرح وہ کھانے جو دوسرے ممالک سے فرعون کے لیے منگوائے گئے تھے جیسے ہی وہ فرعون کے سامنے آئے
تو یہ کیڑے ان کھانوں کے اندر بھی داخل ہو گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ اس عذاب کے اندر یہ کیڑے فرعون کے منہ میں سے داخل ہو گئے اور پخانے کے راستے سے نکلنے لگے۔ اس طرح فرعون جب بھی پخانہ کرتا تو درد کی شدت کی وجہ سے چیختا چلاتا۔ پیارے دوستو، بلاخر فرعون اور اس کی قوم کی برداشت جب جواب دے گئی اور فرعون اس عذاب سے تنگ آ گیا، تو اس وقت فرعون نے ایک بار پھر سے ایک جھوٹی چال چلی اور ایک بار پھر سے ایک لشکر کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجا۔ وہ لشکر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جا کر کہنے لگا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں اور اپنے رب سے کہیں کہ ہم سے یہ عذاب دور کر لے۔ اس بار ہم آپ سے پکا وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے خدا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو آزاد کر دیں گے اور پھر کبھی ان پر ظلم و ستم نہ کریں گے۔ چنانچہ اس بار بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو موقع دے دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے صدقے اس عذاب کو فرعون اور اس کی قوم سے دور کر دیا۔ چنانچہ اس طرح یہ عذاب بھی 7ویں دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ختم ہو گیا۔ لیکن فرعون اور اس کی قوم جو ایک جھوٹی اور مکار قوم تھی، چنانچہ ہر بار کی طرح اس بار بھی فرعون اور اس کی قوم نے جھوٹ اور مکاری سے کام لیا اور اس بار بھی وہ اپنے وعدے سے مکر گئے اور فرعون اور اس کی قوم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ پیار دوستو، اس عذاب کے ختم ہونے کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ فرعونی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتے، لیکن الٹا فرعونی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تانے مارنے لگے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ یہ عذاب تو ہمارے خدا فرعون کی وجہ سے ختم ہوا ہے۔ پیار دوستو، اس کے بعد جیسے ہی 1 ماہ مکمل ہوا تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرعون اور اس کی قوم پر چوتھا دردناک عذاب نازل ہوا، اور یہ عذاب پہلے عذابوں کی نسبت کہیں زیادہ شدید اور ہولناک تھا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرعون اور اس کی قوم پر نازل ہونے والا یہ چوتھا عذاب مینڈکوں کا عذاب تھا۔ اس عذاب کے اندر پورے مصر میں مینڈک ہی مینڈک ہو گئے، یہاں تک کہ فرعون کے بستر میں بھی گھس گئے، یہاں تک کہ تمام تر فرعونیوں کے گھر اور برتن مینڈکوں سے بھر گئے۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ مینڈکوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ زمین پر پاؤں رکھنے کی جگہ نہ تھی، اور یہ تمام تر مینڈک فرعونیوں کے کھانوں اور پانی میں داخل ہو جاتے، جس کی وجہ سے فرعونی نہ تو کچھ کھا سکتے اور نہ ہی کچھ پی سکتے، اور اس طرح بھوک اور پیاس کی وجہ سے تمام تر فرعونی تڑپتے اور بلکتے رہتے ہیں۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ مصر کے اندر جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان فرعونی تھے، ان میں سے ہر ایک کے جسم پر سینکڑوں مینڈک سوار رہتے اور یہ مینڈک ہر وقت ان کے ساتھ ہوتے۔ بلاخر فرعون اور اس کی قوم جب اس عذاب سے بھی تنگ آ گئی تو یہ لوگ ایک بار پھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان کے سامنے رونے لگے اور ان کو بار بار اس بات کا یقین دلانے لگے کہ اس بار ہم آپ سے پکا وعدہ کرتے ہیں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے یہ عذاب دور کر دے۔ اس بار ضرور ہم آپ کے خدا پر ایمان لے آئیں گے اور قوم بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں گے اور ان پر ظلم و ستم نہ کریں گے۔ پیارے دوستو، ہر نبی یہ چاہتا ہے کہ اس کی قوم کسی نہ کسی طرح راہ راست پر آ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار پھر سے فرعون اور اس کی قوم کو ایک اور موقع عطا کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اس بار بھی فرعون اور اس کی قوم سے یہ عذاب ختم کر دیا، اور اس طرح یہ عذاب بھی 7ویں دن ختم ہو گیا۔ چنانچہ اس طرح اس عذاب کے ختم ہونے کے بعد ایک بار پھر سے فرعونیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دھوکہ دیا اور اپنے جھوٹ اور مکاری سے کام لیا، اور یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لائے اور اسی طرح اپنے کفر و شرک اور بت پرستی پر اڑے رہے اور قوم بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتے رہے۔ پیارے دوستو، ذرا تصور کریں کہ یہ قوم کتنی بدبخت قوم تھی کہ یہ قوم بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کے دردناک عذابات دیکھتی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایمان لانے کا وعدہ کرتی، لیکن عذاب کے ختم ہونے کے بعد یہ قوم پھر سے مکر جاتی اور اسی طرح اپنے کفر و شرک کے اندر مبتلا ہو جاتی۔ پیارے دوستو، اس طرح جب یہ قوم ایک بار پھر سے اپنے وعدے سے مکر گئی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 ماہ پورا ہونے کے بعد فرعونیوں پر اپنا 5واں دردناک عذاب نازل کیا، اور یہ 5واں عذاب پہلے عذابوں کی نسبت کہیں زیادہ شدید تھا۔ چنانچہ جیسے ہی یہ عذاب قوم بنی اسرائیل پر نازل ہوا تو اس عذاب کے نتیجے میں دیکھتے ہی دیکھتے مصر کے تمام تر کنویں اور نہریں اور قوم بنی اسرائیل کے تمام تر برتن خون سے بھر گئے، ہر طرف خون ہی خون تھا اور پینے کے لیے کہیں بھی پانی موجود نہ تھا۔ اس عذاب کے اندر کسی بھی فرعونی کو پینے کے لیے پانی نہ ملا۔ اس طرح جب تمام تر فرعونی اس عذاب سے تنگ آ گئے اور ان کو پینے کے لیے پانی نہ ملا تو اس بار تمام تر فرعونی اکٹھے ہوئے اور فرعون کے دربار میں حاضر ہوئے،
جس کو وہ اپنا خدا سمجھتے تھے۔ اس طرح تمام تر فرعونی فرعون سے کہنے لگے کہ ہم سے اس عذاب کو دور کرو۔ چنانچہ اس وقت فرعون اپنی قوم کے سامنے جھوٹ بولنے لگا اور مکاری سے کام لینے لگا۔ فرعون اپنی قوم سے کہنے لگا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جادوگری اور نظر بندی ہے۔ فرعون کی قوم جو فرعون کو اپنا خدا سمجھتی تھی، وہ فرعون سے کہنے لگی کہ یہ کیسی اور کہاں کی جادوگری اور نظر بندی ہے کہ ہمارے تمام تر کھانے کے برتن خون سے بھرے ہوئے ہیں اور ہمارے پاس پینے کے لیے پانی نہیں، جبکہ بنی اسرائیل کے کسی بھی مسلمان پر اس کا کوئی اثر نہیں، ان کے پاس پینے کے لیے صاف اور شفاف پانی ہے۔ اس وقت فرعون اپنی قوم سے یہ کہنے لگا کہ تمام تر فرعونی بنی اسرائیل کے مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک ہی کنویں سے ایک ہی برتن کے ساتھ مل کر پانی نکالا کریں۔ لیکن یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا عجیب و غریب نظارہ دیکھنے کو ملا کہ جب ایک ہی کنویں سے ایک ہی برتن کے ساتھ مسلمان پانی نکالتا تو وہ صاف اور شفاف پانی نکلتا، اور جب اسی کنویں سے اسی برتن کے ساتھ فرعونی پانی نکالتا تو وہ خون سے بھرا ہوا برتن ہوتا۔ چنانچہ اس عذاب کے اندر تمام تر فرعونی پیاس سے تڑپنے لگے اور پیاس کی شدت کی وجہ سے تمام تر فرعونی بے قرار ہو گئے۔ پیارے دوستو، اس طرح پیاس کی شدت جب حد سے زیادہ بڑھ گئی تو اس وقت فرعونی قوم بنی اسرائیل کے مسلمانوں کے پاس گئے اور ان سے کہنے لگے کہ ہم دونوں مل کر ایک ہی برتن میں ایک ساتھ مل کر پانی پیتے ہیں۔ چنانچہ یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ دیکھنے کو ملا کہ جب ایک ہی برتن سے فرعونی اور مسلمان مل کر پانی پیتے تو مسلمان کے منہ میں جو جاتا وہ صاف اور شفاف پانی ہوتا، اور جو فرعونی کے منہ میں جاتا وہ تازہ خالص خون ہوتا۔ پیار دوستو، اس طرح جب فرعون اور اس کی قوم اس عذاب سے تنگ آ گئی تو فرعونی بھوک اور پیاس کی وجہ سے تنگ آ کر درختوں کے پتے اور ان کی چھال چبا چبا کر کھانے لگے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت یہ تھی کہ جیسے ہی درختوں کے پتوں اور چھال کی رطوبت فرعونیوں کے منہ میں جاتی تو وہ بھی تازہ خالص خون بن جاتی۔ اس طرح جب تمام تر فرعونیوں کی تمام تر کوششیں ناکام ہو گئیں اور تمام تر فرعونی اس عذاب کی وجہ سے بھی تنگ آ گئے تو اس وقت تمام تر فرعونی ایک بار پھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور اس بار وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں رو رو کر فریادیں کرنے لگے اور رو رو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منانے لگے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یقین دہانیاں کروانے لگے کہ اس بار ضرور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئیں گے اور اپنے وعدے سے کبھی نہ مکریں گے اور قوم بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو آزاد کر دیں گے اور پھر کبھی بھی ان پر ظلم و ستم نہ کریں گے۔ اس طرح تمام تر فرعونی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں رو رو کر فریادیں کرنے لگے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی اس طرح آہو زاری دیکھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم پر رحم آ گیا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کو قبول کیا، اور بلاخر 7 دنوں کے بعد یہ عذاب بھی ختم ہو گیا۔ پیارے دوستو، اس طرح فرعون اور اس کی قوم پر ان کے کفر و شرک اور سرکشی کی وجہ سے لگاتار 5 قسم کے دردناک عذابات نازل کیے گئے، لیکن ہر بار کی طرح اس بار بھی یہ مکار قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے ہوئے وعدے سے مکر گئی۔ پیارے دوستو، اس طرح بار بار مہلت دینے کے باوجود اور بار بار سمجھانے کے باوجود جب فرعون اور اس کی قوم راہ راست پر نہ آئی اور بلاخر جب فرعون اور اس کی قوم قابل ہدایت نہ رہی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر سب سے آخری عذاب نازل فرمایا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو دریائے نیل کے اندر غرق کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے مٹا دیا اور ان کے نام و نشان کو ختم کر دیا، اور فرعون کی لاش کو رہتی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا، جو آج بھی اس دنیا میں لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنی ہوئی ہے۔ پیارے دوستو، کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی ایسی بھی بدبخت قوم ہو سکتی ہے جو بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابات کو دیکھے اور جس کو بار بار موقع دیا جائے لیکن پھر بھی وہ اپنی نافرمانیوں سے باز نہ آئے؟ اور جب کوئی قوم اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا انجام بھی ایسا ہی دردناک کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام تر گناہوں سے بچائے جن گناہوں کے اندر مبتلا ہو کر پہلی قومیں ہلاک ہوئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابات کی مستحق قرار پائیں۔